آج کا یہ جمعۃ المبارک ماہ جمادی الاخری، جس کو عرف عام میں جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی یکم تاریخ ہے۔ اس مہینے کی من جملہ اور خاص باتوں کے علاوہ ایک اہم اس کی معلومات اور اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ساتھی آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور اس کو زیادہ تر اسی حوالے سے جانا جاتا ہے، اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن چونکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے اور ان کے جو امت پہ احسانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس مہینے کو زیادہ تر انہی کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پہ حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن آج جو ہمارا گزشتہ سے پیوستہ 2-3 جمعوں سے ایک بیان چل رہا ہے، اسی کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ جو آیا مبارکہ سورہ نساء کی آیت 36 ہم نے پڑھی تھی، اس کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہماری یہ گفتگو اسی کے ضمن میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اسی ضمن میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تلاوت کی تھی، اور اس کے ضمن میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ عبادت اور استعانت کا باہمی کیا تعلق ہے، کیوں ضروری ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہم اپنے رب سے خاص مدد مانگیں، اور پھر اس کو کیسے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو مدد ہے، یہ جو استعانت ہے، یہ عبادت کے ہی ضمن میں خاص ہے، اور اس کو ہر معنی میں چسپاں کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے اس کے کچھ پہلو اس سے پہلے بیانات میں عرض کیے تھے کہ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور یہی کسی بندے پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اس کو اپنے دین کی راہ دکھلاتا ہے۔ ہم مسلمان، ہمیں اس بات پہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہر لمحے ہر آن شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا اتنی بڑی دنیا میں 6-7 ارب کی آبادی میں سے یا اللہ تو نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر ہمیں ایسے خطے میں پیدا فرمایا، ایسے علاقے میں پیدا کیا کہ جہاں ہم اپنے معمولات، اپنی عبادات بلا تکلف بجا لا سکتے ہیں، کوئی ہمارے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ہمیں عبادت سے روکنے والا نہیں ہے، ہمارے دینی معمولات کے آگے کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، کوئی حکومت، کوئی ادارہ، کوئی شخصیت، کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے، مسلمانوں کو دینی شعائر پہ چلنے سے روکے۔ مسلمان مکمل طور پہ آزاد ہیں اپنے معاملات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عبادات میں۔
یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت بہت سے ایسے ممالک ہیں دنیا میں جہاں پہ مسلمانوں کو عبادت کی آزادی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو مشہور مثلاً آپ دیکھیں ہندوستان ہے، بلکہ ہمارے اسی جسم کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے کشمیر، جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے معمولات بجا لانے کی آزادی نہیں ہے۔ وہاں پہ مسلمانوں کو طرح طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی نماز جمعہ پہ پابندی ہو جاتی ہے، کبھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات اور جلوسوں پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے معمولات کو وہاں طاقت کے زور پہ روکا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی ایسا ہوتا ہے، جہاں پہ مسلم اقلیتی لوگ ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وہاں پہ مسلمان اپنے تہواروں کو اس طرح آزادی سے نہیں منا سکتے جس طرح ہم لوگ مناتے ہیں، اور انہیں طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ہندو معاشرے میں رہ کے وہ مسلمان جو ہے ان کے اندر بہت سی ایسی رسوم آ جاتی ہیں کہ جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جو ہندوؤں کے رواج ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر در آتے ہیں، اور ایک مکس اپ معاشرہ ہو گیا ہے۔ بلکہ معاذ اللہ وہاں پہ ہندوستان میں تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ غیر مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کا آپس میں نکاح بھی کیا جاتا ہے، مطلب شادی بھی کی جاتی ہے، حالانکہ یہ مطلقاً حرام اور منع ہے۔ اسلام میں کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک وقت میں نکاح اہل کتاب کے ساتھ جائز جواز کی حد تک تھا، لیکن اب چونکہ وہ اصلی اہل کتاب نہیں رہے، اب یہ اہل کتاب بھی مشرکین کی مانند ہیں، لہذا فتویٰ اسی پہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آئے روز میڈیا میں، اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مسلم ہیں جن کی بچیوں کے نکاح غیر مسلموں سے کر دیے جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ مجبور ہیں۔ اسی طرح آپ دنیا کے باقی ممالک کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی مسلمانوں پہ پابندیاں ہیں، وہ اپنی عبادت اس طرح کھل کے نہیں کر سکتے۔ اور آج کل تو ابھی 2 مہینوں سے ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس اور فلسطین، اس کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور وہاں کے بچے، وہاں کی بچیاں، وہاں کی خواتین، بزرگ، جوان، ان کی کیا صورتحال ہے۔ ان پہ ایک وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے معمولات ادا کرنے تو کجا، ان کو تو سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں شدید وہ علاقہ بھی سرد ہے، اس شدید سردی میں ہم لوگ ایک بند کمرے میں بیٹھتے ہیں، گرم لباس پہن کے کمرے میں ہیٹر آن کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ جو اس وقت کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں اور ان پہ وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، اور یہ دنیا جو انسانی حقوق کی علم بردار بنتی ہے وہ خاموش ہے، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی عبادت اور معمولات سے روک دیا گیا ہے، اور ان پہ سرزمین تنگ کر دی گئی ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پہ مسلمانوں کا حق ہے، لیکن ان کی جو صورتحال ہے اس وقت، اسی لیے میں وقتاً فوقتاً کبھی کبھار گزارش کرتا ہوں، جس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی عمل تو مطلب ہمارے معاشرے میں اس کا تصور بہت ہی کم ہے کہ یار آپ کس منہ سے اتنی خوشیاں کرتے ہیں، آپ اپنی شادیوں میں، بیاہوں میں مطلب فنکشن کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے بھائیوں کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مثال جست واحد کی طرح دی ہے کہ آپ کے جسم میں کسی ایک جگہ درد ہو تو پورا جسم انسان کا بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں انگلی میں کانٹا چبھ جائے
آپ کے پورے جسم میں اس کا درد محسوس ہوتا ہے. سر میں درد ہو جائے تو پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے. جسم کے کسی اور حصے میں ذرا سی بھی تکلیف ہو تو پورا بدن انسان کا بے قرار ہو جاتا ہے. امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے جیسے جسد واحد کی، کہ اگر کہیں کسی مومن مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو دوسرا بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اگرچہ ہم وہاں جا نہیں سکتے، فزیکلی جسمانی اعتبار سے ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کی استقامت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، اور ان کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھوٹنے کی دعا کریں، اور ان مجاہدین کی کامیابی کی دعا کریں. اور ہم اپنے گھروں میں کم از کم اپنے فنکشنوں میں، اپنے پروگراموں میں، شادی بیاہوں میں اس طرح کی حرکات نہ کریں. کیا پتہ ہے کہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ کیا پتہ ہے کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ تو پھر بھی بہادر ہیں اور شروع سے جنگجو ہیں. فلسطینی قوم وہ لڑتی آ رہی ہے، ان کے بچے بڑے بہادر ہیں، ان کی خواتین بڑی بہادر ہیں. لیکن ہمارا کیا ہوگا خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی؟ تو فلہذا ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ضرور اپنی خوشیاں منائیے دائرہ شریعت میں رہ کے، لیکن کم از کم یہ ضرور احساس کریں کہ ہمارے وہ فلسطین کے مظلوم بھائی، وہ بچے، وہ جوان، وہ بزرگ، وہ خواتین اس وقت قسم پرسی میں، زخمی حالت میں، ملبے کے نیچے، وہ ڈھیروں اور ٹنوں ملبے کے نیچے وہ زندہ درگور ہو گئے ہیں. اور ہم ہیں کہ ہمیں حیا نہیں ہے اتنی بھی کہ ہم کم از کم ان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی تو کریں کہ چلے ہم اپنے ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں. بہرحال یہ وہ پابندیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ غیر مسلم ممالک میں تو کجا بعض مسلمان ممالک بھی ایسے ہیں جہاں آپ اپنے معمولات کو اس طرح نہیں ادا کر سکتے. مثلا جو سیکولر اپنے آپ کو کہلانے والے مسلم حکمران ہیں وہ بھی اسلامی شعائر کے خلاف ہیں. تو یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے خطے میں پیدا فرمایا ہے جو خطہ اولیاء ہے، جو اولیاء کی سرزمین کہلاتا ہے. اور یہاں پہ ہم جو بھی اپنی عبادت کریں، معمولات کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں ہے. لیکن جو لوگ اسلام کی اصل قدر کو، دین کی اصل قدر کو وہ لوگ پہچانتے ہیں کہ جو بہت سی جگہوں پہ بھٹکنے کے بعد پھر مسلمان ہوتے ہیں، وہ سکون کی تلاش کرتے ہیں، وہ مطلب ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو دل کا سکون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جاپان جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے. ترقی یافتہ ممالک میں جاپان سر فہرست ہے، لیکن خودکشیوں کا سب سے زیادہ واقعات جو ہوتے ہیں، رجحان جو ہے وہ جاپان میں پایا جاتا ہے. آپ بڑے بڑے غیر مسلموں کی ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خودکشیاں کی. کیوں؟ ان کو سکون کی تلاش تھی. اور یہ سکون ایک ایسی دولت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں کر سکتی. اگر کسی کے پاس کوئی اور دولت نہیں ہے، صرف سکون اور اطمینان کی دولت ہے. آپ بڑے شہروں میں گئے ہوں گے، خصوصاً آپ لاہور میں دیکھیں یا خاص کر ہمارا جو کراچی شہر ہے وہاں دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ ہی مطلب وہ مزے سے بستر لگا کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. قریب سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، لوگ چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، اپنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بس ایک تو وہ نشے وشے والے ہیں، ان کی بات میں نہیں کر رہا، بہت سے اور ہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں، غریب غربا لوگ ہوتے ہیں، پارکوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے لوگ ہم نے دیکھے، جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ دیکھے.
میں جو لوگ پرسکون ہیں، بس سکون کی نیند آتی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، وہ رات کو کروٹیں بدلتا رہتا ہے بستر پہ، اس کو سکون اور اطمینان میسر نہیں ہوتا۔ وہ حساب کتاب میں ہی اپنا ٹائم گزارتا رہتا ہے، فلاں جگہ پہ میرا اتنا کاروبار ہے، فلاں جگہ پہ اتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، فلاں کے اتنے کو دینے ہیں، فلاں سے اتنے لینے ہیں۔ اسی کشمکش میں اس کا وہ ٹائم گزرتا رہتا ہے، اور پھر اسے نیند لینے کے لیے گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت پیسہ اور دولت یہ والی چاندی اور سونا نہیں، بلکہ سب سے بڑی دولت سکون ہے، اطمینان قلب ہے۔ اور آپ دنیا کے جتنے بھی نو مسلموں کی ہسٹری پڑھیں گے، جو لوگ جنہوں نے دین قبول کیا، وہ یہ لکھتے ہیں اپنی ہسٹری میں، اپنے واقعات میں، کہ ہمیں سب کچھ مل گیا تھا، ہمارے پاس دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن سکون نہیں تھا۔ تو ہم سکون کی تلاش میں مارے پھرتے رہے، تاکہ ہمیں اسلام کے دامن میں اللہ نے سکون میسر کر دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ ساری اس ضمن میں بھی بات کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے دین کی روشنی عطا کی، ہمیں اللہ نے اسلام کا راستہ دیا، اور پھر ہمیں اللہ نے عمل کے لیے ایسا خطہ دیا کہ جہاں پہ ہر طرح کے عمل کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک اور مولا تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ تو نے ہمیں ایسے خطے میں، ایسی جگہ پہ پیدا کیا کہ جہاں ہم اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو آزادی سے بجا لاتے ہیں۔ اب یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو آخری پہلو ہے، جس کی میں عرض کر رہا تھا، اور آج انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے، اور پھر اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہو گیا تھا کہ بھئی ارادہ پیدا کرنا، کہ اللہ میرے دل میں ایسا ارادہ پیدا کر تاکہ اس کی عمل کی خوبی، اس کے نتیجے، اس کا حسن میرے اوپر واضح ہو جائے، اور پھر مجھے اس عمل کے لیے اسباب کی فراہمی بھی فرما، اور یا اللہ اس کے اندر جو آنے والی رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرما۔ یہ تین پہلو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں جو آج ہم جو پہلو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اثر بھی میرے اوپر مرتب فرما، اس کے مجھے فوائد بھی عطا فرما، اور اس کے مجھے ثمرات بھی عطا فرما۔ کسی بھی چیز کے تین ضرور اس کے مطلب فوائد ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، تب بندہ اس کام کو دل سے کرتا ہے، وہ پھر دل سے خوشی سے وہ کام کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کام کا اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا ہو، یار میں فلاں کام کروں گا تو میرے اوپر اس کا اثر مرتب ہوگا، میں روزانہ اگر ورزش کروں گا، واک کروں گا تو موٹاپا زائل ہو جائے گا، میں روزانہ اگر ذمہ داری کا کام کروں گا تو میرے یہ جو اعضاء ہیں، میرا جو جسم ہے یہ مضبوط رہے گا، اور اگر پڑا رہوں گا ایسے ہی مطلب ہے تو جسم بھی پھولتا رہے گا اور اعضاء بھی میرے کمزور ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک طرح کا مطلب فائدے کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے مثال دے رہا ہوں کہ بھئی کم کھانے کے کیا فوائد ہیں، کم سونے کے کیا فوائد ہیں، کم بولنے کے کیا فوائد ہیں۔ یہ سارا کوئی بھی دنیا کا کام لیں، بندہ تبھی اس کو خوشی سے سر انجام دے گا کہ اس کے فوائد سے آگاہ ہو، اور اس کے پھر اثرات انسان کے اوپر اس کام کا اثر بھی نظر آئے۔
جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں اگر اس کام کا آپ کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا، کوئی نشان اس کا نہیں رہتا، تو پھر انسان اس کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اور پھر ایک اور چیز انسان کو کام پہ ابھارتی ہے، وہ یہ کہ اس کام کرنے کے یہ فوائد ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں لفظ عامانہ ہیں، اثرات، ثمرات، فوائد، یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں آپس میں، لیکن ہر ایک کا اپنا 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 ایک مطلب ہے، فنکشن ہے۔ آپ ویسے تو جو عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، جیسے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت پڑھی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو خالصتاً، خالص ہو کر اسی کے دین کے لیے، یعنی بس اس لیے بندہ نہ عمل کرے کہ جی میں یہ کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، مجھے ایک عام انسان کی یہ طلب ہے، میری آپ کی۔ ہم جب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا۔ عام ہم جیسا مسلمان تو یہ سوچ کے کرتا ہے اور یہی ہمارا مقام اور منزل ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا یہ سسٹم نہیں ہوتا، وہ ان کی نظر صرف اور صرف اپنے رب کے احکامات پہ ہوتی ہے۔ ایک بہت مشہور ولیہ گزری ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے غالباً میں نے بہت پہلے بھی ان کی بات کی تھی، حضرت سیدہ رابعہ بصری۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی، ولیہ تھی، اور اللہ نے ان کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن ہے بھرا ہوا اور ایک ہاتھ میں چراغ ہے، مشل۔ تو کسی نے دیکھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی آپ کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، اس پانی کا کیا کریں گے، اس مشل کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے، ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب ہی میرے عمل کی جزا دے گا اور میں اسی کی رضا کے لیے کام کروں۔ اور یہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے کہ انسان کے اندر اخلاص کا جذبہ پیدا نہ ہو، اخلاص کا عمل انسان کے اندر نہ ہو، یہ ایک بڑی روحانی بیماری ہے، اور آج کے دور میں تو یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی کو 100 روپے اگر بھی دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا تو ہے کہ بھائی میں یہ تجھے دے رہا ہوں، تو غریب ہے، مسکین ہے، کسی بیوہ کو، کسی یتیم کو، کسی طالب علم کو، لیکن اس کی خواہش اکثر کی یہ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا ڈنڈورا پیٹیں، صحیح کر کے بتائیں کہ یہ بندہ کتنا بڑا سخی ہے جی، یہ مدرسے میں اتنی مدد کرتا ہے، یہ مسجد میں اتنی مدد کرتا ہے، یہ غریبوں کی اتنی مدد کرتا ہے۔ آپ آئے روز دیکھتے رہتے ہیں ہمارے میڈیا پہ اس کے مظاہرے، کسی کو ایک تھیلا آٹے کا کوئی دیتا ہے تو کتنا بڑا اس کی تشہیر کرتا ہے، کسی بیوہ کو کوئی سلائی مشین دے دیتا ہے تو اس کی کتنی تشہیر کی جاتی ہے۔ تو اخلاص نہ ہونا اس دور کی ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے۔ اگر کسی انسان کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ بھائی مجھے لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ عمل کا جو اجر ہے وہ اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، پھر ہم کیوں لوگوں کی طرف ہم مائل ہوں۔ ہمارے شیخ کامل نے ہمیں یہی سبق دیا ریاکاری سے بچنے کا، کہ بیٹا ریاکاری سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے تو میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا،
اور اگر سارے کے سارے لوگ میری مذمت کرنا شروع کر دیں تو بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ بعض جو صوفیاء کرام تھے وہ تو خوش ہوتے تھے اگر کوئی ان کو برا کہتا تھا، کوئی ان کی برائیاں بیان کرتا، وہ بڑا خوش ہوتے۔ کوئی ایک بندہ تھا، وہ کسی اللہ والے کی ہمیشہ تنقید کیا کرتا تھا، ان پہ تنقید ہی کیا کرتا تھا، تو وہ اس کے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ بندہ مجھے برا کہہ رہا ہے، میری برائیاں بیان کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے تحفے بھیجے۔ اب اس نے خوش ہو کے ان کی تعریف کرنی شروع کر دی، اور جب تعریف کرنی شروع کر دی تو انہوں نے تحفے بھیجنے بند کر دیے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں جب آپ کو آپ کی برائیاں بیان کرتا تھا، آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتا تھا، تو آپ میرے لیے تحفے بھیجا کرتے تھے، اب میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ نے وہ سلسلہ ختم کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی، تو پہلے میرے ساتھ نیکی کرتا تھا، احسان کرتا تھا، بھلائی کرتا تھا، تو میں تجھے تحفے بھیجا کرتا تھا، کیونکہ جب تو میری برائیاں بیان کرتا تھا، تو میرے بارے میں گندی باتیں کرتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں میرے اندر تو تھی نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ میرے اتنے ہی درجے بلند ہوتے تھے، مجھے اتنا ہی اس کا ثواب ملتا تھا، تو لہذا وہ میرے لیے فائدہ مند تھا۔ اب تو میری تعریفیں کرتا ہے تو تعریفیں کرنے سے کیا ہوگا؟ تو لہذا اس لیے میں نے تیرا وہ سلسلہ ختم کر دیا۔ لیکن آج آپ ہمارے اس معاشرے میں دیکھ لیں ہماری کیا صورتحال ہے۔ ہر بندہ الا ماشاءاللہ کوئی 1000 2000 میں کوئی ایک انسان ایسا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر کوئی فی سبیل اللہ 1000 خرچ کروں تو کم از کم وہ میری شہرت جو ہے کم از کم 50,000 کی ہونی چاہیے، اور پھر میڈیا پہ بھی آنی چاہیے بات، پھر لوگوں کے سامنے بھی بیان ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تو باقاعدہ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے جی کہ دیکھیں جی میں نے اتنی مدد کی مدرسے کی، اتنی مدد کی، میں نے مسجد کی اعانت کی، میں نے فلاں بیوہ کو اتنا راشن دیا، فلاں بندے کی میں نے اتنی مدد کی، لیکن میرا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا۔ اور یاد رکھیں یہ بہت بہت بڑی بیماری ہے، کیونکہ آپ جس ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آپ اگر رات کے اندھیرے میں بالکل کوئی ایک بھی دیکھنے والا نہ ہوگا، آپ دیں گے تو وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا جی آپ کو۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں کچھ، ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل سب کی نفی کر رہا ہوں، لیکن حکم چونکہ اکثریت پہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایک امیدوار 100 ووٹ لیتا ہے، ایک 99 لیتا ہے، 100 والا جیت جائے گا، 99 والا ہار جائے گا۔ تو اکثریت پہ کلیہ اور قاعدہ اور قانون لاگو ہوتا ہے اور اس کی بات کی جاتی ہے۔ جو اکثریت ہے وہ بالکل یہی ہے کہ اس بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے کام کو سراہا جائے، میرے کام کی تعریف کی جائے۔ جبکہ اگر ہم یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لیں مکمل طور پہ کہ بھائی کوئی بندہ ہمیں دیکھے نہ دیکھے، کوئی بندہ ہماری تعریف کرے نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں اجر بھی وہی دے گا۔ جب یہ کسی انسان کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اس کا نام کیوں نہیں لے رہا، کوئی اس کی تعریف کیوں نہیں کر رہا، کوئی اس کو شاباش کیوں نہیں دے رہا، کیونکہ اس کا یقین پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میرا اجر جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے، یہ دنیا دار لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بھی مومن کے ساتھ بلائی ہے۔ بیچ میں تھوڑی سی میں چونکہ میری یہی عادت ہے، میں نے بالکل اگر کوئی اس طرح کی میرے ساتھ بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے یا کوئی مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے ڈونیشن دیتا ہے
تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہم اس کو مطلب ڈنڈورا پیٹیں اس کا، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اس کے لیے دعا ضرور کرتے ہیں، بچوں کو طلبا کو بولتے ہیں کہ اس کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم مطلب اس طرح کریں جی، ایسا کریں جی، ایسا کریں جی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کا نقصان ہوتا ہے، نقصان اس کا ہوتا ہے کہ وہ پھر جس بندے کی تعریف ہو تو یہ تو ایک انسانی مزاج ہے کہ وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک فخر سا پیدا ہوتا ہے، یار یہاں بھائی اتنے لوگ میں، ہزاروں لوگوں میں میری تعریف ہو رہی ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے، تو اس بندے کے اندر ایک طرح کا کبر پیدا ہو جاتا ہے، ایک طرح کا غرور پیدا ہو جاتا ہے جو انسان کے لیے روحانی موت ہے، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کہ ہم مسلمان بھائی ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا اچھا سوچنے والا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اچھا سوچیں گے، میں آپ کے لیے اچھا سوچوں گا، اور سب سے اچھا سوچنا یہ ہے کسی مسلمان بھائی کی آخرت کی منزل کے لیے اچھا سوچنا، اس کے آخری مقام کی خیر خواہی۔ اور وہاں پہ اگر آپ اس وقت ہم دنیا میں کسی کی جھوٹی سچی تعریفیں کر کے اس سے مراعات لے لیں گے، اس سے رعایتیں لے لیں گے، اس سے مال حاصل کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ اگر یہ اندھا تھا تو تم تو اندھے نہیں تھے، تمہیں تو دین کا پتہ تھا، تم نے کم از کم اس کو سمجھانا تھا، تم نے اس کو بتانا تھا۔ اس لیے میں اکثر یہ نصیحت کرتا ہوں، جتنے بھی حضرات ہوں، جو بھی لوگ ہوں، آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، آپ اس لیے نہ کریں کہ یہ آپ کی تعریف کرے گا، یہ لوگوں میں بیان کرے گا، یہ آپ کو بڑا سخی اور دیالو کہے گا، نہیں، آپ اس لیے کریں کہ مولا یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تو نے مجھے مال دیا ہے، میں اپنے اس بھائی کی، اپنی بہن کی یہ مدد کر رہا ہوں، لہذا تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یقین مانیں اس نیت سے کیا گیا 1 روپیہ بھی آپ کا بری نیت کے 1 کروڑ سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ جو کروڑ ہوگا وہ تو گیا، غرق ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن یہ جو 1 روپیہ ہے آپ کا اخلاص کے ساتھ دیا ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے وہ اخلاص کی بات کر رہا تھا، اثرات اور ثمرات اور اخلاص۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کو جب دیکھا اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ یہ پانی اور یہ آگ لے کے کہاں جا رہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کریں بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ کریں، اور میں اس آگ سے میں چاہتی ہوں کہ جنت کو جلا دوں۔ صوفیاء کرام کا سمجھانے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، میں اس کو جلا دوں تاکہ لوگ اس کی لالچ میں عبادت نہ کریں بلکہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں۔ اور میرے بھائیوں، جب تک ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اپنے عمل کو اپنے رب کے لیے خالص کر سکیں، اس وقت تک عمل کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ، ایک تو وہ طبقہ ہے جو مکمل طور پہ بے دین ہے، اس کو تو دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جو دیندار لوگ ہیں ان کے بھی جو اعمال ہیں وہ ان کے اوپر وہ اثر مرتب نہیں کر رہے۔ ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر ایک وہ روحانی اور باطنی انقلاب نہیں آتا کہ جس سے وہ ایک مفید انسان بنے، اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہ ہو، اس کا رشتہ دار اس سے تنگ نہ ہو، اس کے ملنے والے اس سے تنگ نہ ہوں، وہ سب کے لیے مفید ہو۔ یہ الا ماشاءاللہ کوئی 1000 میں کوئی 1-2 لوگ ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا، وگرنہ ہمارے ہاں کی صورتحال جو ہمارے پورے معاشرے میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں
جو نماز پڑھنے والا ہے وہ دوسرے کو تنزیہ انداز میں کہتا ہے دیکھو جی اس کو تو نمازوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق اپنا حلیہ ڈھال لیتا ہے الا ماشاء اللہ تو وہ دوسروں کو پھر حقیر جاننے لگتا ہے, دوسروں کو تانے دینے لگتا ہے. حالانکہ کہتے ہیں نا کہ جس درخت کے اوپر پھل لگے ہوں نا تو وہ شاخ جھکی ہوتی ہے, جس شاخ پہ پھل لگ جائے وہ جھکی ہوتی ہے. جس کو اللہ اپنی معرفت عطا کرے, جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے راستے کی طرف روشنی دے, وہ تو اور زیادہ جھکتا ہے نا. وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی قوت دی ہے. میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوں, اب میں تیری مخلوق کے بھی کام آؤں گا, میں تیری مخلوق کو ستاؤں گا نہیں. میرا کوئی پڑوسی مجھ سے خفا نہیں ہوگا, میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے خفا نہیں ہوگا, میرا کوئی عزیز مجھ سے ناراض نہیں ہوگا, اور اگر کوئی ناراض ہو جائے گا تو میں اس کو منا لوں گا. لیکن ہمارے یہاں تو سارا سسٹم ہی الٹا ہے. یہاں تو بہانے پھر ڈھونڈے جاتے ہیں کہ بھائی کس طرح دوسرے سے, کس پڑوسی سے لڑائی کی جائے, رشتہ دار سے. بھائی وہ ایک بڑا مزے کا, آپ بھی بہت سنجیدہ ہو گئے تو میں بھی ویسے ہی سنجیدہ ہوں. تو وہ یہ جو شعر پڑھتے نا میاں محمد صاحب کا, بھائی بھائیاں دے درد وڈان دے, بھائی بھائیاں دے کیا درد وڈان دے, بھائی بھائیاں دی ابا ماں. تو وہ ایک بندہ تھا ناتوان, اس نے پڑھا بھائی بھائیاں دے گلے دبان دے. وہ اس نے محفل پڑھا نا بھائی بھائیاں دے یعنی گردن مروڑ دے. تو وہ پھر اس ساری محفل کا عجیب حالت ہوگی نا لوگوں کی. اور واقع حقیقت یہ میاں سمجھ گیا نا بھائی بھائیاں دے درد وڈان دے, بھائی بھائیاں دی ابا ماں. تو یہاں نہ کوئی بھائی بھائیوں کا درد بناتا ہے نہ کوئی بھائی بھائی نہیں. ابا ماں تو میری یاد ہے یہ دنیا تو آیا کہ آس ہے جی زمین اس کو مڑ گلو گیا. مطلب یہ بظاہر تو ہنسنے کی بات ہے لیکن حقیقتاً یہ رونے کی بات ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دین کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, مسلمانی کے نام پہ, عمل کے نام پہ ہم اس طرف جا رہے ہیں جو تباہی کا راستہ ہے روحانی طور پہ, جو بربادی کا راستہ ہے روحانی طور پہ. جو علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرے, جو عبادت انسان کے اندر تکبر پیدا کرے, وہ اس کے لیے تو محض وبال ہے. اس لیے میرے بھائیوں آج ہم اپنے اس موضوع کو مکمل کر رہے ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں 2-3 نشستوں میں ہم نے بیان کیا کہ یہ مدد اس لیے مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تیری عبادت ایک بہت اعلیٰ ترین مقام ہے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے لا کے کھڑا کر دیا. اس لیے مولا تو اس میں میری مدد کر, میرے دل میں اس کا اچھا ارادہ پیدا کر, اس کے لیے مجھے اسباب فراہم فرما, اس کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما, اور پھر اس کے اثرات اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد میرے اوپر مرتب کر. جب یہ سارے پہلو ہمارے اندر آ جائیں گے تو پھر یقیناً ہماری وہ عبادت ہوگی جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. پھر وہ عبادت ہمیں ایک اچھا انسان بنائے گی, پھر وہ عبادت ہمیں ایک اچھا پڑوسی بنائے گی, ایک اچھا بھائی بنائے گی, ایک اچھا باپ بنائے گی, ایک اچھا بیٹا بنائے گی. اور اگر وہ یہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو پھر ایک محض پریکٹس ہے, مشق ہے جو ہم کرتے ہیں. فرض تو ہم ادا کر دیتے ہیں لیکن اس فرض میں یہ مجھے کوئی یہ نہیں ہے, میں خود بھی مجھے اپنے اندر جھانکنا چاہیے, آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہاں اگر ہمارے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں اور ہم اونچے فتوے لگاتے ہیں کہ نہیں بس وہ ایاک نعبد بس صرف یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت, بھائی یہ چیزیں ہیں عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں. اور جس بندے کو اللہ نے یہ مدد فراہم کر دی کہ اس کی عبادت کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونے لگے, پہلے سارے پہلو سامنے ہو کے, تو وہ بندہ یقیناً اس کائنات کا خوش قسمت ترین انسان ہے. پھر چاہے اس کی ساری رات اللہ کے ہاتھ آگے سجدے میں رہے, وہ تلاوت میں گزارے, وہ عبادت میں گزارے. آج کل بزرگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے اتنے سال اتنے
عشاء کے وضو سے فجر تو لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ارے جب اللہ کی انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو لمحوں کا، پھر اس کو وقت کا احساس نہیں ہوتا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اس کو اتنی لذت عطا فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پہلو ختم ہی نہ ہو اور میں یہیں پہ کھڑا رہوں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مثال میں نے دی تھی، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، تو مچھلی کبھی پانی سے نکلنا نہیں چاہتی، کیوں؟ پانی مچھلی کی زندگی ہے۔ اسی طرح ایک مومن اپنے رب کی عبادت سے نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ وہ عبادت اس کی زندگی ہے، چاہے وہ عبادت مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو۔ آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ وہاں بھی عبادت، آپ مزدوری کر رہے ہیں تو بھی عبادت میں ہے آپ کی، لیکن اگر آپ اس لمحے کو سامنے رکھیں، اس پوری فکر کو سامنے رکھیں، آپ ذمہ داری کر رہے ہیں، حل چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک احساس ہو کہ میرا اللہ ہر وقت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ احساس پیدا کرنا، اپنے رب سے دعا کرنا، مولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں یہ تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوں، تو اس میں میری مدد فرما۔ اور یہ استعانت اگر کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً بہت بڑا خوش قسمت ہے۔ ہم نے اس پہلو پہ 2-4 نشستوں میں بات کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ چلے ہمارے سامعین کو اس سے یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ کوشش فرمائیں کہ اسی نہج پہ اپنی عبادات کو، اپنے معمولات کو اسی نہج پہ رکھیں، تاکہ ہم اس کے ثمرات و اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔